اب آپ نے کہا کہ امریکہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکا اور پاکستان کیوں نہیں ہو سکتا؟ امریکہ کی فلسفہ یہ تھا کہ طالبان کو ڈیگریڈ کیا جائے، کمزور کیا جائے مار کے، پھر یہ نیگوسیشن پہ آئیں گے اور ہمیں اچھی ڈیل مل جائے گی۔ اچھا، امریکہ ان کو ڈیگریڈ نہیں کر سکا جو ان کا مقصد تھا، لگا رہا وہ ڈیگریڈ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کہ انہیں پناہ ملی ہوئی تھی پاکستان میں، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا، مجھے لگا وہ گوریلا وارفیئر میں ایکسپرٹ تھے اس لیے۔ نہیں، پناہ یہاں ملی ہوئی تھی، یہاں سے جاتے تھے کر آتے تھے، جیسے آج ٹی ٹی پی کو پناہ ملی ہوئی ہے افغانستان میں۔ تو آپ جائیں، بمباری کریں، جو مرضی کر لیں، اٹس ناٹ انف۔ آپ ڈیگریڈ نہیں کر سکیں گے جب تک ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا اور ایسی جگہ پہ لایا جائے گا جہاں وہ ڈیگریڈ ہو سکیں۔ تو یہی تو ہم افغان حکومت کو کہہ رہے ہیں، طالبان کو، کہ آپ مہربانی کریں، ہمیں اگر آپ خود نہیں ان کو ڈیگریڈ کر سکتے تو ہمیں اجازت ہے، ہم کرتے ہیں، اور آپ چپ کر کے بیٹھیں، ہماری ہیلپ کریں، انفارمیشن دیں، انٹیلیجنس دیں۔ وہ نہیں دے رہے۔ سو دیٹس وائی کانفلکٹ جو ہے بالکل ٹیبلز وہی ہیں۔ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ طالبان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، ٹی ٹی پی کو، جیسے ہم پروٹیکٹ کر رہے تھے ٹی ٹی اے کو جب وہ امریکہ ان کے خلاف کا وہاں ان کی حکومت۔ تو اٹس the same thing۔ تو اس لیے وہ بھی نہیں کامیاب ہوئے، آپ بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ کو کچھ اور طریقہ سوچنا پڑے گا۔ اب وہ کیا طریقہ ہے؟ اور وہ ہمیشہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ٹاک اینڈ فائٹ۔ اور فرق یہ ہے کہ آپ جب وہ لوگ یہاں چھپے ہوئے تھے اور یہاں پناہ لی ہوئی تھی اور گھسپیٹیے تھے، اور ان کو یہاں امریکن آ کے یہاں بمباری نہیں کر سکتے تھے، you need to get to convince the Taliban۔ انٹرنیشنل پریشر لے کے آئے۔ ابھی تو ان کے اوپر کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں ہے۔ چائنا نے بھی پریشر نہیں ڈالا، امریکہ نے بھی پریشر نہیں ڈالا، روس نے بھی ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈالا۔ اب وہ سمجھتے ہیں گلی کوئی نہیں، پاکستان ہی ہے نا، اب تو انڈیا کے ساتھ بن گئے ہیں، ہم ادھر سے کر لیں گے، یہ کر لیں گے، یہ وہ کر لیں گے۔ تو یو نیڈ ٹو برنگ دی ریجنل پلیئرز، کہ وہ آ کے طالبان کے اوپر جو گورنمنٹ ہے ان کے اوپر پریشر ڈالیں کہ دس از، ساری ریجن کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور پھر سب یونائٹڈ فرنٹ کے تحت ان کو سمجھایا جائے کہ یہ جو سارے گھسپیٹیے ہیں وہاں صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے، وہاں اور بھی گروپس ہیں جس کا ذکر ہم کرتے رہتے ہیں۔ چائنا کے خلاف گروپس بیٹھے ہوئے ہیں، روس کے خلاف گروپس بیٹھے ہیں، تاجکستان میں ابھی انسیڈنٹ ہوا۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ پلیٹ فارم جو ہے، یا ایس سی او کا پلیٹ فارم لے لیں یا کوئی اور پلیٹ فارم بنائیں، یہ صرف قطر میں بیٹھ کے اور ٹرکی اور قطر بیٹھ کے بٹھا رہے، ایسے نہیں ہوگا یہ، کیونکہ طالبان کے کوئی ڈائریکٹ، جسے کہتے ہیں نا، لمیٹیشنز نہیں ہے ریگارڈنگ قطر ان کو کیا دیتا لیتا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ ان کا نیبر ہے نہ یہ، اس لیے ترکی وہ دور بیٹھا ہوا، ترکی کے کیا ہے؟ تو دے آر ناٹ دا موسٹ امپورٹنٹ پلیئرز۔ دا موسٹ امپورٹنٹ پلیئرز آر چائنا، رشیا اینڈ امریکہ۔ سینٹرل ایشیا کی جو ساری ریپبلکس ہیں، تاجکستان، قزاقستان، ترکمانستان، ازبیکستان وغیرہ، دے آل ہیو ٹو کم ٹوگیدر آلسو۔ ان کے خلاف بھی گروپس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ٹربل میک کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو آئی تھنک دیٹ از ویئر دا پلیٹ فارم شوڈ بی، اینڈ آئی تھنک کنسرٹڈ قسم کی بلاکیڈ اگر کوئی ہو، پلانس بنے، کوئی ایک پالیسی سارے اختیار کرے کہ یہ دس ہیز دا پوٹینشیل ٹو بیکم اے ڈینجرس پلیس فار ایوری بڈی۔ اس لیے آئی تھنک the Qatar platform is not going to work۔ لیکن امریکہ میں جو نیشنل گارڈز پہ فائرنگ کا واقعہ ہوا، ایک افغانی شہری جو اریسٹ ہوا اور زخمی حالت میں، اس واقعے کو لے لیں، یا چائنیز جو انجینئرز ادھر مارے گئے تاجکستان میں، اس کے بعد سے ہم نے دونوں ممالک کی طرف سے کوئی سخت رد عمل افغانستان کے حوالے سے نہیں دیکھا۔ تو کیا پاکستان اس کو پاکستان بالکل کوشش کر رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی۔ دیکھیں نا، وہ دو بیانیے آ رہے ہیں، یہ جو امریکہ میں جو واقعہ ہوا جی نیشنل گارڈز پہ، ایک بیانیہ امریکہ میں آ رہا ہے کہ یہ بندہ امریکن فورسز کا تھا اور افغانستان میں ان کی ہیلپ کرتا تھا، اس کو امریکہ نے ایکسٹریکٹ کیا، وعدہ کیا، اس کی فیملی کو سیٹل کیا ایز ریوارڈ فار سروسز رینڈرڈ۔ یہ وہاں رہ جاتا تھا، طالبان نے ان کو مار دینا تھا، وہ لوگ جو رہ بھی گئے تھے طالبان نے ان کو مارا، ٹھیک ہے جو، تو اس حد تک تو بیانیہ تھا۔ اب جو وہاں سے بیانیہ یہ آیا کہ یہ لوگ مینٹلی جو ہے ڈسٹرب ہو گئے ہیں بہت سارے، انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر تشدد کیا، امریکہ تو اٹھ کے چلا گیا، ان کو جلا وطن ہونا پڑا۔ یہ اب مس کرتے ہیں اپنے رشتہ دار، اپنی ٹرائب، اپنی قبائل، اپنے سارا کچھ۔ اب امریکہ میں آ گئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میرے 4 بچے ہیں،
جی میرے سے مشکل ہوگی زندگی, آپ لوگ مجھے بھول گئے ہیں, مجھے اب کیا جگہ پہ بٹھا دیا ہے ایک جگہ پہ, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور نہ میرے پاس یہ ہے نہ میرے پاس وہ ہے, وہ اب مینٹلی ڈسٹربڈ ہے. اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں ان کو ابھی احساس ہوا ہے اس بات کا, جو ہونا چاہیے تھا پہلے, مانیٹر کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کو کہ بہت سے مینٹلی ڈسٹربڈ ہوں گے لوگ. بائی دا وے, امریکن سولجرز جنہوں نے ویتنام کے اندر, کیمبوڈیا کے اندر, لاؤس کے اندر جو کہ حصہ لیا تھا آن دا بومبنگ کیمپینز اینڈ آن دا کلین اپ آپریشنز, بہت سے لوگ واپس آئے, دے ور مینٹلی انفٹ فار ایوری ڈے لائف. انہوں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی تھی کہ وہ بھول نہیں سکتے تھے, انہیں نائٹ میئرز آتے تھے, اور ان کو دے ہیڈ ٹو بی ٹریٹڈ سائیکولوجیکلی, تھیراپی. تو یہ ہوتا ہے ان وار سچویشنز کے بعد, جو لوگ وار سروائیو کر کے آتے ہیں, they are mentally unhinged in many ways. بہت سی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں نا, so it's very difficult to forget those. وہ نائٹ میئرز آتے ہیں. تو یہ لوگ بھی بیچارے وہ لوگ ہیں جو کہ اب they've been uprooted from their own country, اور جہاں وہ لے کے گئے ہیں وہاں ان کا کوئی خیال نہیں کر رہا. تو وہاں یہ بیانیہ آ رہا ہے. ہم نے یہاں سے, ہمارے فورن آفس نے ایک نیا بیانیہ بنایا, سوچا کہ this is a good opportunity. امریکہ کو کہا جائے سارا ہی افغانستان ٹیررسٹ, اور اس کے بارے میں لکھا پھر اینالسٹ نے کہ اٹس ٹو ارلی, سارے ٹیررسٹ ہیں, پکڑو ان کو, ٹھیک کرو, کیونکہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. تو اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹویسٹ دے پلے کر رہے ہیں, ہم پلے کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ مینٹلی شینٹلی یہ سارے ہی افغان جو ہے نا, یہ ہم نے بھی نکال دیے یہاں سے. ہم نے حوالے بھی تو کیا, جس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ نے ہماری تعریف کی ہے, بگیٹ اٹیک میں جو شریک تھے اس زمانے میں بھی ہم نے افغانستان سے کیا, لیکن ایسے ہی یعنی افغانستان دہشت گردی کا گڑھ پاکستان قرار دے تھا نا, وہ تو یہی تھے نا جو آج حکومت میں جی وہاں حکومت میں, اس وقت they were the terrorists. ہاں, لیکن سٹی صاحب امریکی موقف کیوں افغانستان کے حوالے سے ہم تھوڑا ٹھنڈا دیکھ رہے ہیں؟ بگرام ایئر بیس کی ایک وقت میں بات کر رہے تھے, ویپنز کی واپسی کی پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کر رہے تھے, لیکن اس کے بعد امریکہ پھنسا ہوا ہے عائشہ. افغانستان از ناٹ up on their topmost list. On their topmost list is China, Russia, یوکرین, نیٹو, ٹھیک, ٹریڈ نیگوسیشنز, یہ ساری چیزیں آن ٹاپ آف ہم. افغانستان از مارجنل رائٹ ناؤ, اسی لیے انہوں نے پرسیو نہیں کیا ان بہت سی. ہاں, لیکن بگرام تو چائنا کے پرسپیکٹیو سے یہ اہم تھا نا, بگرام ایئر بیس اگر لیتے ہیں. ہاں, مگر وہ مل جائے گا یا نہیں ملے گا, ابھی ملنا بھی نہیں ہے نا اتنا آسانی کے ساتھ. تو چائنا کا پرسپیکٹیو از ریئلی آن دا ساؤتھ چائنا سی اینڈ ان دیٹ ایریا, ناٹ ان دس ایریا سو مچ. اچھا, ہاں, دس ایریا از بیسکلی چائنا رشیا ایریا, دس از ناٹ امریکہ ایریا. امریکہ یہاں سے چلا گیا ہے, تو امریکہ اب یہاں واپس آنا بڑا مشکل ہے اس کا. جس انداز میں گئے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جتنی تنقید کی جو بائیڈن پہ, اس کے بعد تو مشکل ہے یہاں واپسی. اچھا سٹ صاحب, اس سے پہلے کہ میں چائنا کے معاملے کی طرف چلوں, اروناچل پردیش کو لے کر چائنا کیا کک کر رہا ہے, مجھے جو سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ ان اسحاق ڈار صاحب پریسر وہ یہ تھی کہ اسٹیبلائزیشن فورس جو غزہ جائے گی, اس کا جو کام ہے وہ امن قائم رکھنا ہے, امن کا نفاذ نہیں ہے, یعنی ہم ڈس آرم نہیں کر سکتے. ایبسولوٹلی صحیح. تو اس کے ٹی او آرز کے حوالے سے اب تک ابہام کیوں ہے؟ اس لیے بیکاز اسرائیل کی کنڈیشن ہی یہ ہے کہ جو بھی فورس ہوگی یہاں, اس کا کام یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ حماس کو ختم کرنا اور ڈس آرم کرنا. یہ اسرائیل کی کنڈیشن ہے. اچھا, اور یہی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت جب باتیں ہو رہی تھی کہ یہ فورس ہوگی, یہ ہوگا, سب نے جلدی جلدی ہاں 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 ہم کریں گے. اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ ہم اس دلدل میں کہاں جا رہے ہیں. اب یہ سارے انڈونیشیا بھی پیچھے ہٹ رہا ہے, پاکستان بھی پیچھے ہٹ رہا ہے, اور بھی لوگ پیچھے ہٹیں گے کہ ہم ہتھیار استعمال نہیں کریں گے اگینسٹ پیلسٹینین تنظیم. یہ تو اور یہ ہے کہ ہم پیس کیپنگ کریں گے. پیس کیپنگ کا یہ ہے کہ جہاں کانفلکٹ ہو رہی ہے وہاں جا کے چھڑائیں گے, یہ نہیں کہ ہم حماس کو ڈسارم کریں گے. اسرائیل تو یہی چاہتا ہے نا, اس کا تو مقصد ہی ہے. ڈونٹ فرگیٹ, اسرائیل کی کنڈیشن ہے یہ کہ یو ہیو ٹو ڈسارم, حماس کو ڈسارم کرنا اور نکالنا ہے. اور یہ اب پھڈا پڑے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اور اسرائیل کہے گا ہم نے پہلے کہا تھا یہ نہیں کریں گے, یہ صرف ڈرامہ ہے ہمارے ساتھ. اور اسرائیل کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ ساری جو سو کالڈ اسٹیبلائزیشن فورس ہے, اس کا آئیڈیا بھی اڑ جائے گا. آپ دیکھیے گا یہ نہیں, پریکٹیکلی نہیں ہے, یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. دی اسرائیلیز ول ناٹ الاؤ اٹ ٹو ورک. ٹھیک ہے, یہی دکھائی دیتا ہے کہ سیز فائر کے بعد سے بھی جو اسرائیلی کارروائیاں وہ وہاں جاری ہیں, دھڑلے سے جاری ہے, اور جانی نقصان اچھا خاصا ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل بتا رہا ہے کہ وہ اس طرح کے معاہدوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے. اچھا